الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر، قل کہہ دیجئے، اندعو، حمزہ جو اس کا معنی کیا استفہام کے لیے ہے، ندعو ہم پکاریں، یہ جو ہے نا ندعو ہم پکاریں، یعنی جمع کا معنی دے رہا ہے تو جمع کے لیے ہے، لیکن یہ نون جو ہے نا یہ جمع کی علامت ہے، یہ کیونکہ فعل مضارع ہے اس لیے، یعنی فعل مضارع ہے اور یہ متکلم کا صیغہ ہے، اور نون جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ جمع متکلم ہے، اور یہ آخر میں واو ہے نا، بعض دفعہ آپ دیکھیں واو جو ہے جمع کا معنی اس سے بن رہا ہوتا ہے، جیسے اکالا، اکالا اکالو، تو یہ واو جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، لیکن یہاں پہ واو جو ہے وہ جمع کی علامت نہیں ہے، یہاں پہ جو واو ہے نا یہ اصل کلمے کی ہے، یعنی اس کا اصل جو مادہ ہے وہ کیا ہے، دال عین واو ہے، تو یہ اصل کلمے کی واو ہے، اور الف جو ہے نا یہ زائد ہے، تو نون جو ہے وہ کیا ہے، مضارع کی علامت ہے، جمع متکلم ہے، دال اور عین اور واو ہے یہ حرف اصلی ہیں اس کے، اور الف جو ہے اس کا زائد ہے، تو واو جو ہے یہ جمع کا معنی نہیں دے رہی، جمع کا جو معنی ہم نے کیا ہے ہم یہ نون کی وجہ سے کیا ہے، قل انا دعو، کیا کہہ دیجئے، کیا ہم پکاریں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کو، اب دیکھیں یہاں پہ من جو ہے اس کا معنی نہیں کیا گیا، یعنی من جو ہے اس کا رنگ کلر جو ہے وہ اور ہے، لیکن اس کے آپ نے دیکھا پیچھے بھی مثلا ندعو میں نون جو ہے اس کا معنی ہم نے ہم کیا ہے، تو نیچے اس کے ترجمے کو بھی کیا ہے اسی رنگ کا کر دیا گیا، لیکن یہاں پہ اس کا رنگ نہیں چینج ہوا، یعنی ترجمے میں سے کسی بھی حرف کا، تو کہنے کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ من جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں گیا، تو جب یہ ہو کہ لفظ دون سے پہلے جو ہے، دون جو ہے اس سے پہلے اگر مین آ جائے تو پھر اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں رہتی، تو اللہ کے علاوہ کو، ما لا جو کہ نہ، ینفعنا وہ نفع دے سکے ہمیں، یہ نہ جو ہے یہ متقی جمع کا معنی دے رہا ہے، یہ ضمیر ہے، تو وہ نفع دے سکے ہمیں، ولا اور نہ، یضرنا وہ نقصان پہنچا سکے ہمیں، ونردو اور ہم پھیرے جائیں، یعنی ونردو اور ہم پھر جائیں، علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد کا معنی بعد ہے، یعنی اذ جب، یعنی اس کے بعد جب، یعنی اس کے بعد کہ جب ہدان اللہ ہمیں ہدایت دے دی اللہ تعالی نے، کلذی اس شخص کی طرح، اس شخص کی طرح جو کہ، یعنی کاف جو ہے اس کا معنی ہم نے کیا کی طرح، یعنی تشبیہ دی جا رہی ہے، جیسے کہ مثال آپ نے پڑھی ہوگی لغت میں بھی جو آپ سبق ہوتا ہے گرامر کا، اس میں زید ان کا الاسد، زید اسد کی طرح، تو یعنی تشبیہ کی کاف جو ہے وہ تشبیہ کی طرح، یعنی اس کی طرح ہے، اس شخص کی طرح جو استہوت ہو بہکایا ہو اسے، اس شخص کو الشیاطین شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، یعنی زمین یہاں سے مراد کیا ہے، جنگل وغیرہ میں، حیران حیران کر کے، لہو اس کے، یعنی وہ جو شخص جو کیا ہے بہک چکا ہے جنگل میں، لہو اس کے، اصحاب ساتھی ہوں، یدعونہ وہ سب بلائیں اسے، اس کو بلائیں، الا طرف، الہدا ہدایت کی طرف اسے بلائیں، ائتنا ہماری طرف آ جا، قل کہہ دو، انا بے شک، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، ہوا وہی، الہدا
اصل ہدایت ہے۔ وہ امرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لنسلم، تاکہ ہم فرما بردار ہوں، لرب العالمین، لرب، رب کے لیے، پالنے والے کے لیے، العالمین، تمام جہانوں کا۔ یہ جمع اس کو لایا گیا ہے، یعنی عالم کی جمع عالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دے، کیا ہم انہیں پکاریں جو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان، اور ہم کیا ہیں، لوٹ جائیں اپنی ایڈیوں کے بل۔ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اس آیت میں ایک بڑی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حقیقی معبود وہ ہستی ہے، اور حقیقی معبود وہی ہستی ہو سکتی ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے اور ان کی مشکلات کو دور کرے۔ وہی حقیقی معنوں میں کیا ہے، حقیقی معبود ہو سکتا ہے۔ تو وہ شخص، وہ ذات جو اپنی زندگی اور اپنی بقا کے لیے دوسروں کا جو محتاج ہو، وہ کیا ہے، معبود نہیں بن سکتا۔ تو حقیقی معنوں میں معبود ہستی وہی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، ان کی مشکلات کو دور کرے، اور اپنی زندگی اور اپنی بقا کے لیے دوسروں کی محتاج نہ ہو۔ اس معیار پر اگر پرکھا جائے تو تمام معبودان باطلہ جو ہیں، وہ چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ ہوں، وہ دیویاں ہوں یا دیوتا ہوں، پتھر ہوں یا شجر ہوں، یا کوئی اور جاندار چیز ہو، سب کی از خود جو نفی ہو جاتی ہے۔ جن بتوں، پتھروں اور درختوں وغیرہ وغیرہ جو ہیں، جاندار کی بات تو چھوڑیے، جن انبیاء پر یا بزرگوں کو یا اماموں کو یہ منصب عطا کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں ان کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آیا تھا کہ نہیں؟ ہم دیکھیں جن کو ہم اس طرح کے منصب عطا کرتے ہیں کہ وہ حاجت روائی، مشکل کشائی کر سکتے ہیں، لوگوں کو نفع دے سکتے ہیں، ان کے نقصان کو دور کر سکتے ہیں، کیا ان پر کوئی مشکل وقت آیا تھا؟ اگر ان پر کوئی مشکل وقت آیا تھا تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا تھا؟ اور اگر وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو پھر دوسروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ جن لوگوں کو معبود بنایا جاتا ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، تو دیکھیں، ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ خود، ان کو کیا نقصان کوئی ہوا ہے؟ نقصان پہنچا ہے تو کیا انہوں نے اپنا دفاع کیا ہے کہ نہیں؟ اس تکلیف کو دور خود کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں اگر ان پر غور کرے تو انسان کو کیا ہے، وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ جو بندہ، جو ذات اپنے آپ سے نقصان کو نہ بچا سکے، نقصان کو دور نہ کر سکے، تو پھر دوسروں کو وہ کیسے جو ہے وہ فائدہ دے سکتا ہے، نقصان ان کا دور کر سکتا ہے؟ تو جلب منفعت ہے، یعنی منفعت تو لینا اور لوگوں کی حاجات کو پورا کرنا، کہتے ہیں اس کے لیے بھی یہی معیار ہے کہ اگر آپ مد نظر رکھیں اس چیز کو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ معبود برحق اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی حاجات جو ہیں، ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے، ویکشف السوء، اللہ تبارک و تعالیٰ جو برائی ہوتی ہے پہنچتی انسان کو، اس کو دور کر دیتا ہے۔ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسان کی مشکلوں کو حل کرتا ہے، انسان کی کو فائدے جو ہے، انسان کی جو فائدے کی چیزیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کیا کرتا ہے، میسر کرتا ہے۔ تو آپ کو کیا کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں، کیا ہم توحید کی سیدھی سڑک جو ہے
सीधा जो रास्ता उसको छोड़कर शिरक में मुब्तला हो जाए। अगर हम ऐसा करें तो हमारी मिसाल तो उस शख्स की तरह होगी जो अपने साथियों के साथ किसी सहरा से गुजर रहा हो और शैतानों के नगमे में आकर शैतान जो उसको वरगला लें और क्या करें, उसको सीधे रास्ते से भटका दें। उसको सीधा रास्ता जो है वो मालूम ना हो, वो भटक जाए सीधे रास्ते से किसी और तरफ चला जाए, तो वो हैरानो परेशान ना समझ सके कि क्या करे, और उसके साथी जो है उसे पुकार रहे हों कि हमारी तरफ आ जाओ, सीधी राह इधर है। वो कहते हैं कि सीधी राह इधर है, हमारी तरफ आ जाओ, लेकिन वो शैतानों के चक्कर में ऐसा फंस जाता है कि वो अपने साथियों की पुकार का जवाब देता नहीं और ना उनकी तरफ जो है वो जाता है। जिसका मतलब ये हुआ कि कुफर व शिरक इख्तियार कर कर जो शख्स गुमराह हो जाता है, वो भटके हुए राही की तरह हिदायत की तरफ नहीं आ सकता। वो शख्स जो रास्ता भूल जाए, भटक जाए अपने रास्ते से, सही रास्ता मिलना उसके लिए मुश्किल हो जाए, ऐसे ही वो शख्स है जो क्या है कुफर को इख्तियार कर लेता है, उसके लिए सीधे रास्ते पर आना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये बात है कि अगर अल्लाह तबारक ताला उसे हिदायत दे दें, उसके मुकद्दर में कर दें, फिर वो राह हिदायत पर आ सकता है, सीधे रास्ते को इख्तियार कर सकता है। तो हमारे लिए भी ये हुक्म है कि हम अल्लाह तबारक ताला के सामने अपने आप को जो है अल्लाह तबारक ताला के अहकामात, जितने भी अल्लाह तबारक ताला के अहकामात हैं, उनको तस्लीम करें, उनको माने, उन पर अमल करें। और जो अल्लाह ताला ने जितने भी अहकामात दिए हैं और वो फ़राइज़ से ताल्लुक़ रखते हों, उन पर क्या है मेशगी की जाए, उनको किया जाए। जैसे नमाज है, नमाज को कायम किया जाए। इसी तरह अल्लाह तबारक ताला से हमें डरते रहना चाहिए। तो जिस तरह हिदायत का रास्ता सिर्फ एक है, गुमराही की राहें बहुत ज्यादा हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक ताला के जो अल्लाह तबारक ताला की इबादत करने वाले हैं तो इसी तरह ही अल्लाह तबारक ताला के जो इबादत करने वाले हैं, प्रस्तार हैं, और का हजत रवा और मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह तबारक ताला ही है। मुशरिक जो लोग होते हैं, उनके हाजत रवा और मुश्किल कुशा जो हैं वो लातादाद होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। अरब के दौरे जाहलियत के वही लीजिए, जहाँ हर कबीले का हाजत रवा और मुश्किल कुशा अलग अलग था। किसी का हुबल था, किसी का लात, किसी का मनात, किसी का उज्जा। तो ऐसे ही आप देखें हिंदुस्तान, मिस्र वगैरह में भी ये जो है देवता वगैरह की पूजा की जाती थी, और बेशुमार थे लोगों ने बुत बनाए थे जिनकी वो पूजा करते थे। और अभी ऐसे है, यानी जो लोग बुतों के पुजारी हैं उन्होंने कई किस्म के बुत बनाए होते हैं, एक बुत नहीं होता। जैसे अब देखें, ऐसे ही ईसाइयों के अंदर भी तीन इला, तीन माबूदों का अकीदा पाया जाता है, अकीदा तसलीस। और इसी तरह मरियम अलैहिस्सलाम को भी चौथा वो शुमार करते हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक ताला ने उनके बारे में फरमाया, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। कुफर कर दिया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक ताला तीसरे हैं इलाहों में से। तो वो तीन माबूद जो हैं वो बनाते हैं, तीन माबूदों के कायल हैं। ऐसे ही मुसलमान बाज ऐसे हैं जो पीरों फकीरों वगैरह को, बुजुर्गों को अपना हजत रवा, मुश्किल कुशा वो बना लेते हैं। और अगर किसी ऐसे भी करते हैं, किसी की कब्र पर नजरों न्याज चढ़ाने से हजरत रवाई नहीं होती, तो वो किसी दूसरे बड़े बुजुर्ग की कब्र पर चले जाते हैं। एक कब्र पर गए, उधर से हजरत रवाई नहीं हुई, जो मसला लेकर गए थे पेश किया, वो पूरा नहीं हुआ, तो क्या करते हैं दूसरी कब्र पर चले जाते हैं, फिर तीसरी कब्र के पर चले जाते हैं। ऐसे ही शैतान जो है वो उन्हें भेजता रहता है और उनको गुमराह करता रहता है। अब इस शख्स को समझ नहीं आती कि वो क्या करे। हर इलाके जो पूजने वाले हैं वो उसको अपनी तरफ दावत देते हैं। कोई कहता है कि भाई आप इधर नहीं, आपका मसला हल हो रहा, फलां जगह पे आ जाए, वो दूसरा आगे भेजता है उसको, ऐसे करते करते वो आगे से आगे चला जाता है। तो
اپنے علاقے کی طرف ہر شخص جو ہے وہ اب دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، یہاں تمہاری مرادیں جو ہیں پوری ہو جائیں گی۔ تو مشرکوں کی یہ مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے زیادہ بحث و مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بس یہ کہہ دو کہ ہمیں تو اللہ کا یہی حکم ہے کہ ہم صرف اسی کے فرما بردار بن کر رہیں، ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھیں، اسی سے ڈریں، اسی کے حکم کے مطابق جو ہے وہ اپنی نماز وغیرہ جتنی بھی چیزیں وہ کیا ہیں پوری کریں۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام کے سوا سب راستوں کی منزل جو ہے وہ جہنم ہے، جنت نہیں ہے۔ اسلام ایک واحد راستہ ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ مشرکوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہمارے دین میں آ جاؤ اور اسلام چھوڑ دو، اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، کیا ہم بھی تمہاری طرح بے جان و بے نفع نقصان معبودوں کو پوجنے لگے، یعنی جو کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، جس کفر سے ہٹ گئے ہیں کیا پھر اسی کی طرف لوٹ آئیں، اور تم جیسے ہی ہو جائیں جس طرح تم ہیں، تم کفر میں شرک میں مبتلا ہو تمہارے جیسے ہو جائیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، راہ راست پر آ گئے ہیں، اب اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ دین اسلام کو کیسے چھوڑ دیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ تو اگر ہم ایسا کر لیں تو ہماری مثال تو اس شخص جیسی ہو جائے گی جو لوگوں کے ساتھ سیدھے راستے پر جا رہا تھا، پھر راستہ جو ہے وہ گم ہو گیا، اس سے راستہ گم ہوا اور شیطان نے اسے پریشان کر دیا، ادھر ادھر اس کو بھٹکانے لگا۔ تو اس کے جو ساتھ جو دوسرے لوگ جو تھے جو صحیح راستے پر چل رہے تھے اس کو پکارنے لگے کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ یہ مثال اس شخص کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان اور پہچان کے بعد مشرکوں کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی پکارنے والے ہیں، اور اسلام ہی سیدھا راستہ ہے اور یہی درست راستہ ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہ مثال اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی طرف، معبودان جو باطل ہیں ان کی طرف بلانے والوں کی بیان فرمائی ہے، اور ان کی بھی جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک شخص راستہ بولتا ہے، وہی اس کے کان میں آواز آتی ہے کہ اے فلان ادھر آ، سیدھی راہ یہی ہے، لیکن اس کے ساتھی جو ہیں جس غلط راستے پر لگ گئے وہ اسے جو ہے وہ تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ راستہ صحیح ہے، اس پر چل۔ اب اگر یہ سچے شخص کو مانے گا تو راہ راست لگ جائے گا، ورنہ اگر وہ غلط راستے پر چل پڑا تو پھر وہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ تو ایسے ہی اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے والے جو ہیں اس امید میں ہوتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں، لیکن مرنے کے بعد انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ نہ تھے، وہ راہ راست پر نہیں تھے۔ ان کو جس کام پہ وہ لگے ہوئے تھے ان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اگر یہ سچے شخص کو مانتے تو راہ راست پر لگ جاتے۔ تو بہرحال اللہ کے سوا جو دوسرے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ جو ان کی امیدیں ان پر وہ باندھتے ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ سب لوگ پریشان ہوں گے، نادم ہوں گے اپنے اس فعل پر، اب ان کے لیے جو ہلاکت کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، تو قیامت کے دن جو ہے وہ ان کے لیے پریشانی ہوگی۔ وہ صحیح جو راستہ انہوں نے چھوڑا تھا اس وجہ سے وہ پریشان ہوں گے، لیکن اب ان کو پریشانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے وہ ہلاکت سے دو چار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب جو ہے اس کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں جو راست پر آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو گمراہ نہیں کوئی کر سکتا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ،
جسے اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے، جس کو وہ اس کو کوئی سیدھے راستے پر لانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص دیکھیں، اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ بتاتا ہے، جو وہ سیدھا راستہ بھی ہے اللہ کی طرف جانے والا، اور شیطانی راستے بھی ہیں اس کے سامنے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اختیار دیتے ہیں۔ انسان جو اگر برے راستے کو اپنا لیتا ہے، اس پر چل پڑتا ہے، شیطان کی بات کو مان لیتا ہے، تو پھر کیا ہے، وہ جب خود وہ اس طرح کے راستے کو اپناتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ اگر آپ یہ بات آپ کے دل میں ہو، آپ حرص کریں، لالچ کریں کہ یہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں، جو گمراہ ہیں، جو مشرک ہیں، جو عقیدہ توحید کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو چھوڑ دیا جنہوں نے، اگر آپ یہ کوشش کریں اور چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو گمراہ ہو جائے، وما لہم من ناصر، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ تو جب انسان خود اس راستے پر چل پڑتا ہے جو سیدھا راستہ نہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ بھی انسان کو کیا ہے، گمراہ کر دیتے ہیں، وہ سیدھے راستے پر نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے، ہم خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور یہ جو توحید ہے انسان کے کام آئے گی، آخرت انسان کی سنور جائے گی۔ اور اگر انسان جو ہے وہ توحید کو نہ اپنائے تو پھر کیا ہوگا، انسان یہ جو مشرک ہیں نہ تو اس کو دنیا میں فائدہ دیں گے اور نہ قیامت کے دن اس کو فائدہ دیں گے، بلکہ شیطان جو ہے جو برات کا اعلان کر دے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم۔ تو قیامت کے دن جو ہے جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان جو ہے کہے گا کہ اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سچے تھے، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، تمہیں گمراہ کیا اور تمہیں وعدے دلاتا تھا، وہ سب جھوٹ تھا، میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب کیا ہوگا، اب کہے گا کہ اب تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ہی کرو، میں تمہیں اس عذاب سے نجات نہیں دے سکتا، تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا۔ تو یہ شیطان جو ہے سب سے بڑا جو گمراہ کرنے والا ہے، وہ برات کا اعلان کر دے گا، کہے گا کہ میں تو تمہیں وسوسہ ڈالتا تو تم میرے پیچھے چل پڑے، اب جو ہے مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے آپ کو ہی کرو۔ تو جو انسان سیدھے راستے پر چل پڑتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سرخرو کریں گے، اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو نفع نہیں دے سکتے اور کل قیامت کے دن بھی اس کو نفع نہیں دیں گے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ تم سب قائم کرو الصلاۃ نماز کو، واتقوہ، اور سب اسی سے ڈرو، وہو، اور وہی ہے الذی جو الیہ، اس کی طرف تحشرون، تم سب جمع کیے جاؤ گے، اللہ کی طرف سے تم سب لوگ جو ہیں وہ جمع کیے جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس میں کہ تم نماز کو قائم کرو، تمہارا کام ہے مسلمانوں، مومنوں، تم نے کیا کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے۔ کہ نماز کا قائم کرنا، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، جو اوقات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، جن اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ان اوقات کے اندر نماز پڑھنی چاہیے۔ پانچوں نمازوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات بیان کیے ہیں، فجر کو کب پڑھنا ہے، ظہر کو کب پڑھنا ہے، یہ اوقات احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو نماز کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے اور وقت سے لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو اول وقت میں ہی ادا کیا کرتے تھے، جب اس کا وقت شروع ہوتا اس کے بعد جلدی اس کو نماز کو ادا کر لیا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ البتہ جواز کی حد تک تو ہے کہ جو اس کا آخری وقت ہوتا ہے، یعنی اول وقت ہے ایک جواز کا جو
آخری وقت ہوتا ہے اس تک پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتا ہے بندہ، لیکن اول وقت کو انسان کو چاہیے کہ اس کو ترجیح دے اول وقت میں نماز ادا کرنے کو۔ نماز جو ہے یہ شریعت کا جو بہت اس کو خاص طور پر قرآن و سنت نے بہت اہمیت دی ہے اس مسئلے کو، اور خوب اس کو، اس کی جو فرضیت ہے اور اس کی فضیلت ہے اس کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بھی بیان کی ہے، اور نہ پڑھنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ آج ہمارے مسلم معاشرے میں اب دیکھا جائے تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے نماز ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ نماز جو ہے دین کا رکن ہے، کسی حالت میں بھی انسان کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اوصانی خلیل اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے دوست نے وصیت کی، یہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا وصیت تھی؟ اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، وَإِن قُطِعْتَ، گرچہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے کاٹ دیا جائے، وَحُرِّقْتَ، اور تجھے چاہے آگ میں جلا دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بادشاہ کے سامنے، قوم کے سامنے توحید کی دعوت دی، قوم جو ہے وہ آپ کے خلاف ہوگی، اتنی خلاف ہوگی کہ انہوں نے تو آگ جلا دی اور کہا کہ ان کو آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں پھینکا، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ توحید میں آنچ نہیں آنے دی، اپنا عقیدہ جو ہے وہ بیان کیا، لوگوں کو دعوت دی ہے، جب نہیں مانے وہ تو ہر درمی پہ اتر آئے، وہ مخالف ہو گئے، تو جان کو جو ہے وہ آپ کی ختم کرنے لگے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے ان کی حفاظت کی؟ آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آگ میں پھینکے کہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا کسی کو، چاہے تجھے تیرے ٹکڑے کر دیے اور یا تجھے جلا بھی دیا جائے۔ آگے کیا فرمایا ہوا ہے؟ ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، اور فرضی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا نہیں ہے۔ کچھ شریعت نے کچھ لوگوں کو مستثنا کیا ہے کہ وہ ان کی خاص عذر ہیں جن کی بنا پر وہ نماز چھوڑ سکتے ہیں، جیسے خواتین کے لیے شریعت نے قواعد بیان کی ہیں کن صورتوں میں وہ نماز کو چھوڑ سکتی ہیں، لیکن عام حالات میں انسان کو لیے کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ دے یا لیٹ کرے، بلکہ لیٹ کرنے والوں کے بارے میں بھی بہت وعید بیان ہوئی ہے، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، تو جو بندہ پڑھے ہی نہ اس کا کیا حال ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت وعید سنائی ہے جو بندہ نماز کو نہیں ادا کرتا۔ تو نماز دین کا ستون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، اسلام کی بنیاد بیس 5 چیزوں پر ہے۔ 5 چیزیں ہیں، 5 ستون ہیں جن پر اسلام کھڑا ہے۔ ان میں سے پہلا ستون کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا، کلمہ توحید ہے۔ کلمہ توحید کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہے، اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے مسلمان ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً جو جس چیز کو اسے ادا کرنا پڑے گا وہ نماز ہے، چاہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اللہ کا نام آتا وہ لے گا لیکن نماز کو ادا کرے گا۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، آپ نے فرمایا بچہ جو ہے وہ 7 سال کا، اس کو حکم دو 10 سال کا ہو جائے، وہ اس کو سزا دو اگر نماز کو نہیں پڑھتا۔ تو یہ دیکھیں بہت اہم رکن ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں جس بشارتیں بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے، قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے روشنی کا سبب بنے گی، اس کے لیے نور کا سبب بنے گی، جس سے نہ اندھیرے ہوں گے، یہ نماز جو اس کے لیے روشنی کا سبب بنے گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی آپ نے فرمایا جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف وغیرہ کے ساتھ ہوگا۔
تو उलमा ने यहाँ पे ये बयान किया कि वो लोग जो हुक्मरानी की वजह से क्या है नमाज से पीछे रह गए, तो वो फिरौन के साथ होंगे। इसी तरह यानी जैसे जैसे ये लोग जो हैं, ये कुफर के जो थंब हैं, सुतून हैं, जैसे जैसे जिन जिन वजहों से इन्होंने अल्लाह को छोड़ दिया, जो जो काम थे इनके, अगर कोई बंदा आज भी उन्हीं कामों में मसरूफ रहा और नमाज को उसने छोड़ दिया, नमाज को अदा ना किया, तो क़यामत के दिन इन लोगों के साथ ही उनका हश्र होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब देखिए आप वसल्लम कितने रहीम हैं, और आप वसल्लम ने अपनी जान पर यानी आपको नुकसान पहुंचाए गए, यानी आपको पत्थर आपको मारे गए, लेकिन आप वसल्लम ने बद्दुआ नहीं की। लेकिन एक नमाज का हम मामला है कि गज़वा खंदक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक में के शरीक हैं, और काफिरों ने के साथ जंग का इतना यानी जंग ज्यादा जोर पकड़ गई कि आपकी असर की नमाज रह गई, और आप वसल्लम ने बद्दुआ की दी, कर दी, क्या दुआ बद्दुआ की। आपने फरमाया अल्लाह ताला उनके घरों को जो है उनकी कब्रों को आग से भर दे जिन्होंने हमें असर की नमाज से रोके रखा। तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का कितना अहम मामला है। और इसी तरह आप वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो बंदा नमाज पढ़ता है, पांचों नमाजें पढ़ता है, उसकी मिसाल तो उस शख्स की ही तरह है जो बंद जिसके घर में के सामने से नहर गुजर रही, उसमें वो नहाता है 5 मरतबा, उसके जिस्म पर मैल कुचैल नहीं रहती। ऐसे ही वो शख्स जो नमाजें पढ़ता है, पांच नमाजें पढ़ता है, ऐसे ही उस शख्स से भी अल्लाह ताला गुनाह जो है उसके माफ कर देता है। तो इसमें बहुत जो है फजीलत भी है, इंसान फर्जियत को अदा करता है, रुकन को पूरा करता है, और अगर इसको सही तरह अदा करता है तो ये दुनिया में भी उसके लिए फायदा मंद है, और कल क़यामत के दिन भी उसके लिए रोशनी का सबब बनेगी। तो आपने अल्लाह ताला ने फरमाया वाह अकीमुस्सलाह, ये कि तुम क्या करो, नमाज को कायम करो, वत्तकू, और तुम उससे डरो। अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना है, अल्लाह तबारक ताला से डरना है। वह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, वही अल्लाह है जिसकी तरफ तुम क्या है इकट्ठे किए जाओगे, तुम्हारा हश्र किया जाएगा। आगे अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं वह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, वह हुआ, और वो ही है अल्लज़ी जिसने खला का पैदा किया, अस्समावाति आसमानों को, वल अर्दा और जमीन को, बिल हक़ की हक के साथ। यौमा और जिस दिन यकूलू वो कहेगा कुन हो जा, फयकून वो हो जाएगा। कौलुल हक उसकी बात बर हक है, वलहु और उसी की अलमुल्क बादशाहत होगी। यौमा जिस दिन यूनफखु फूंका जाएगा फिस्सूरी सूर में, आलिमु वही जानने वाला है, अलगैबी पोशीदा का, व शहादती और जाहिर का, वहुल हकीमुल खबीर और वही बड़ी हिकमत वाला खूब खबरदार है। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि वो ज़ात है जिसने आसमानों को और ज़मीन को बनाया हक के साथ, और जिस दिन वो कहेगा कौन हो जा फयकून वो हो जाएगी, वो हो जाएगा कौलुल हक, तो उसकी बात ही सच्ची है, उसी की बादशाही होगी। जिस दिन सूर में फूंका जाएगा, गैब और हाजिर को जानने वाला है, वही बाकमाल हिकमत वाला और पूरी खबर रखने वाला है। तो तख्लीक कायनात का जो मकसद है वो इसमें बयान हुआ। इसलिए ज़मीन और आसमान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया कि इससे तामीरी नताज पैदा हों। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को इसलिए पैदा किया कि इससे तामीरी जो हैं वो नताज पैदा हों। महज खेल और शुगल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पैदा नहीं किया। जैसे मिट्टी से बच्चे खेलते हैं, उससे मुख्तलिफ शक्लें बनाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, खुद ही वो मिट्टी जो होती है उसको ढा देते हैं, वो खुद को ख़त्म कर देते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने ऐसे नहीं ज़मीन और आसमान को बना दिया कि बनाया है फिर उसको अल्लाह तबारक ताला ऐसे ही ख़त्म कर दे, नहीं है, बल्कि इससे तामीरी कुछ नताज पैदा होंगे। अल्लाह तबारक ताला ने ज़मीन और आसमान को एक ख़ास मकसद के तहत पैदा किया है। इस ख़ास मकसद का अगरचे कुरान में सही अल्फाज में जिक्र नहीं आया, ताहम बाज दूसरी आयात से मालूम होता है कि ये सब चीज़ें इंसान की खिदमत पर मामूर हैं, और इंसान ही सारी कायनात में अशरफुल मखलूक़ात है।
अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदमा वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इब्ने आदम को जो है वो इज्जत दी, तकरीम की उसकी। वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और हमने उसको सवार किया समंदरों में भी और खुशकी में भी। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, अल्लाह तबारक ताला ने तय्यिबात से पाकीज़ा पाकीज़ा चीज़ों से अल्लाह तबारक ताला ने इब्ने आदम को जो है वो रिस्क दिया और उसको रोजी, उसकी रोजी का बंदोबस्त किया है। तो इंसान जो है अशरफुल मखलूकात है। इंसान को ही अल्लाह तबारक ताला ने कुव्वत तमीज़ और इरादा व इख्तियार दिया ताकि उसे आजमाया जा सके। आजमाया जाए इसलिए कि क्या वो अल्लाह तबारक ताला के जो अहकामात हैं उन पर अमल करता है या उन अहकामात पर अमल नहीं करता। तो इससे पता चला कि इंसान की तख्लीक का जो मकसद है वो क्या है, वो अल्लाह तबारक ताला की इबादत करना है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया सूरह जो है ज़ारियात में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंसान का मकसद और जिन्नों का मकसद बनाने का ये है कि अल्लाह तबारक ताला की इबादत करें। अब हम गौर करें, क्या हम इस मकसद को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। अब दुनिया की चीज़ें लेते हैं, इस्तेमाल की चीज़ें लेते हैं, उनमें कमी बेशी हो, पंखा है अगर हवा ना दे तो किसी काम का नहीं, हम कहते हैं ये तो हवा नहीं देता, जिस मकसद के लिए लिया था ये मकसद पूरा नहीं हो रहा। तो ऐसे इंसान जो है इसको अल्लाह तबारक ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अगर इंसान इबादत नहीं करता तो ये अपने मकसद को पूरा नहीं कर रहा। तो अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फिर अल्लाह तबारक ताला क्या करेंगे, इस जहान को, इस दुनिया को फना कर देंगे, एक और जहां पैदा करेंगे। फिर क्या होगा, जैसे अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं यौमा तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्द वस्समावात, अल्लाह तबारक ताला जमीन और आसमान को बदल देंगे, ये बदल देंगे अल्लाह तबारक ताला इसको। और फिर क्या होगा, फिर लोगों को उनके आमाल के मुताबिक जो जजा और सजा दी जाएगी। अल्लाह तबारक ताला क़यामत के दिन ये जो नेक लोगों के अमाल होंगे उनके मुताबिक अल्लाह तबारक ताला लोगों को जजा देंगे, और अगर इंसान के बुरे अमाल हैं तो उनको सजा मिलेगी। तो ये दुनिया और आखिरत सारे का सारा जो एक निज़ाम है वो मरबूत है, रबत से चल रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, आगे अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के लिए अल्लाह ने ही आसमानों को और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया है। अल्लाह ताला कौन कहेगा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं नमा, सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फयकून, अल्लाह तबारक ताला जिस चीज़ का इरादा करते हैं, कौन कहते हैं, वो हो जाती है। तो अल्लाह की बात ही क्या है, सच है। अल्लाह के लिए ही बादशाहत होगी, वलहुल मुल्क, अल्लाह की बादशाहत होगी। क़यामत के दिन जो है अल्लाह तबारक ताला की बादशाहत होगी। और अल्लाह तबारक ताला जो है ज़मीन आसमान को वो इकट्ठा करेंगे, लपेट लेंगे, और अल्लाह ताला कहेंगे अपने हाथ में पकड़ कर लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बताओ किसकी बादशाही है। अल्लाह ताला खुद ही कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज अल्लाह जबरदस्त जो है उसकी बादशाहत है। आगे फरमाया यौम युनफखु फिस्सूर, जिस दिन फूंका जाएगा सूर में। सूर से मुराद क्या है, सूर जो है वो एक वो सींग नुमा चीज है जिसको जो है वो फरिश्ता जो है वो अपने मुंह के साथ लगाए हुए है, अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार में है। जो ही अल्लाह तबारक ताला उसको हुक्म देंगे वो उसमें फूंकेगा। तो बात कहते हैं कि सूर जो है ये जमा है सूरत उनकी, जैसे कि सूरा कहते हैं शहरपनाह को कहते हैं, और वो जमा है सूरत उनकी। लेकिन सही ये है कि से मुराद सूर से मुराद कर्ण है, यानी सींग नुमा है, जिसे इसराफील अलैहिस्सलाम जो है वो फूंकेंगे। इब्न जरीर रहमहुल्लाह ने भी इसी बात को ही पसंद किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, आपने फरमाया इसराफील सूर जो है उसको अपने मुंह में लिए हुए हैं, अपनी पेशानी को झुकाए हुए हैं, वो अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के मुंतजिर हैं। जब अल्लाह तबारक ताला हुक्म देंगे वो उसमें फूंक देंगे।
ایسے ہی ایک لمبی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کے اندر ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کرا دیا اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ زمین آسمان کی پیدائش کے بعد جو سور ہے اس کے اندر اس کو پیدا کیا، پھر اسرافیل جو ہیں ان کو دیا ہے، اور وہ جو ہے وہ عرش کی طرف اپنی نگاہ کو جمائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کو حکم ہوگا وہ اس میں پھونک دیں گے، تو اس کی جو جب پھونکا جائے گا سور میں، تو اس کی بہت سی صورتیں پہلی دفعہ جب اس میں وہ پھونکا جائے گا تو لوگ جو ہیں وہ گھبرا جائیں گے، اور جب دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو پھر کیا ہے، سب لوگ جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو تمام مخلوقات گھبرا بھی جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، پہلی چیز جو ہے تو وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ، یعنی انہیں صرف بلند زوردار چیخ کا انتظار ہے، پہاڑ اس سور سے مثل بادلوں کے چلنے پھرنے لگیں گے۔ تو یہ جو ہے جب پھونکا جائے گا تو یہ پہاڑ جو ہے وہ اڑنے لگ جائیں گے، ریت کی طرح جو ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن زمین جنبش میں آ جائے گی اور بہت ہی ہلنے لگے گی، اس کے پیچھے ہی پیچھے آنے لگنے والی آ جائے گی، دل جو ہیں وہ دھڑکنے لگیں گے، کلیجے جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، باہر کو آنے لگیں گے، تو لوگ ادھر ادھر گرنے لگیں گے، حتیٰ کہ کیا صورتحال بنے گی، مائیں جو ہیں اپنے دودھ پیتے جو بچے ہیں ان کو بھول جائیں گی۔ تو بہرحال یہ اس کی کیفیت بیان کی گئی کہ جب سور پہ پھونکا جائے گا تو یہ لوگ جو ہے اس سے پریشان ہو جائیں گے، اور کیا ہے دوبارہ جب پھونکا جائے گا تو لوگ جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے یوم ینفخ فی الصور فوزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ وکلنا اتوہ داخرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کے سب لوگ گھبرا اٹھیں گے، لیکن جنہیں اللہ چاہے گا، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید لوگ ہیں۔ یہ شہید لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، روزیاں پاتے ہیں، اور سب زندہ لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، یعنی جب اس میں پھونکا جائے گا تو جتنے زندہ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گھبرا جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورہ نمل میں فرمایا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یہ بھی بیان کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ تم کیا ہے، ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، بے شک جو قیامت ہے نا اس کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں یہ بیان کیا ہے، یہ بھی صورتحال آگے ترجمہ میں سارا اس کا ترجمہ موجود ہے۔ تو یہی حالت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر کیا ہوگا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ جب اس کو حکم دے گا فرشتے کو تو پھونکا جائے گا، تو پھر کیا ہو جائے گا، یعنی وہ سب لوگ جو ہیں وہ جو بے ہوش تھے وہ کیا ہے مر جائیں گے، ان کو موت آ جائے گی۔ پھر دوبارہ جب پھونکا جائے گا تو سب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ زمینوں اور آسمان کو لپیٹ لے گا، جیسے دفتری کاغذ جو ہوتا ہے اس کو لپیٹا جاتا ہے، انہیں 3 مرتبہ الٹ پلٹ کرے گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہے جابر تکبر کرنے والے، این الجبارون، کہاں ہیں جبر کرنے والے جابر لوگ؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر کہے گا کہ جیسے کہ آیت میں اللہ تبارک فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی آج؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، اللہ واحد و قہار، اللہ زبردست جو ہے اس کی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور اس دن زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ کیا ہے بدل دیں گے۔ تو یہ اس میں آج کے سبق میں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔